اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے کہ ارشاد کیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ علیحدہ ہے، تازہ وضو کر کے آیا ہے اور ٹپک رہے ہیں پانی کے قطرے۔ وہ مسجد میں یوں داخل ہوا، بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹ گئے، وہ بھی چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظر رکھو، جو اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے، دیکھا تو وہی کل والے بزرگ، اور حالت بھی وہی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو چہرے پہ نمایا ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا لوگوں اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچ دی تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو رکے اور پوچھا کہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ آخر حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی خاص بات تو ہوگی، کوئی خاص عمل تو ہوگا۔ تو میں اس عمل کی ٹو میں اس کے پیچھے چلا۔ خیر وہ مجھے گھر لے گئے اور رات پڑی، جب سونے لگے تو مجھے بستر ڈال دیا اور خود بھی بستر پہ لیٹ گئے، اور میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عبادات کتنی کرتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں۔ میں تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، جس طرح کوئی خراٹے لے رہا ہو، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، اور میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے تھے، اور ساری رات وہ سوئے ہی رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ہوئی، اس کے بعد ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن یوں ہی گزرا۔ میرے اور ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے گزشتہ روز کے اعمال ترک کر دیے ہوں، لیکن جو عادی ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ان کو ترک کر سکتا ہے۔ تو ایک دن تو کر لیا، چلو آج صحیح۔ تو دوسرے دن میں نے پھر غور کیا تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے، صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ اگلا دن گزر گیا، پھر تیسری رات آئی تو پھر میں طاق میں رہا، تو وہ کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے، اس کے علاوہ کوئی نوافل، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ خیر ناشتہ ہوا تو میں الوداع کیا اور کہا بزرگوں میں آپ کے پاس جو رہنے کے لیے آیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، اور اس کی ٹو میں آپ کے پاس 3 دن گزارے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہتے تو تمہیں کوئی اور ایسی بات نہ ملتی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میرے یہی معمولات ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر اور بھی رہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے تو وہ تمہیں میں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ دل صاف ہے۔ تو جب ہمارا دل ستھرا ہوگا، دل صاف ہوگا،